السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کرنے پر پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے اندر تو لڑائی چل رہی ہے، لیکن اب یہ لڑائی پھیلتی جا رہی ہے، سہ فری کی لڑائی ہو گئی ہے۔ پہلے تو دو بدو تھی، ون آن ون تھی، لیکن یعنی پی ٹی آئی کے اندر ایک موقف تھا اور آیا تھا سامنے کل تک، اور پھر سنی اتحاد کونسل کا دوسرا موقف، یہ دو موقف آ رہے تھے۔ اب تین موقف آ گئے ہیں، تین قسم کی لڑائیاں ہو گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ پہلے اختلافات یا لڑائی چل رہی تھی سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے درمیان، اب پی ٹی آئی کے رہنما آپس میں بھی الجھ پڑے ہیں۔ کچھ نے کہا ہے کہ جی یہ درست فیصلہ ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کرنے کا، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط فیصلہ ہے۔ اب یہ بھی کہانی شروع کر دی گئی ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی میں ضم بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کہانی شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ تھوڑی سی دو خبریں ہیں مختصر، وہ پہلے میں آپ کو بتاؤں، پھر میں اس پہ تبصرہ بھی کرتا ہوں۔ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت پر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں شیر افضل مروت صاحب اور علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر، یہ دو وکلاء ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اب وکلاء کی جماعت بن کے رہ گئی ہے۔ 40 سے زائد وکلاء قومی اسمبلی کے ممبر بن کر آئے ہیں، منتخب ہو کر آئے ہیں، تو وکلاء کا ہی قبضہ ہے، سمجھیں یہ وکلاء کی پارٹی بن جائے گی۔ خان صاحب کے بعد مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ وکلاء کا ہی کنٹرول رہے گا۔ اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، بیرسٹر گوہر علی خان، بیرسٹر علی ظفر، تو شیر افضل مروت، تو شعیب شاہین، پتہ نہیں کتنے وکلاء ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، لیکن اس کے باوجود یہ کیس اپنے سارے ہارے جا رہے ہیں۔ میں ان کا الزام چلو الیکشن کمیشن پہ ہے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے، سپریم کورٹ کے حوالے سے، چیف جسٹس کے حوالے سے انہوں نے کمپین چلائی کہ بھئی وہ بھی جانبدار ہے، چلو جانبدار ہیں آپ کے بقول، لیکن پشاور ہائی کورٹ تو جانبدار، وہ تو آپ کو ریلیف دیتی رہی ہے نا۔ پشاور ہائی کورٹ سے تو پی ٹی آئی کو ہی ہمیشہ ریلیف ملتا رہا ہے، لیکن اب پشاور ہائی کورٹ سے بھی آپ کیس ہار گئے۔ یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کا، وہ تو پشاور ہائی کورٹ سے بھی ہار گئے۔ جب پشاور ہائی کورٹ سے ہار گئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وکلاء کیس نہیں لڑ پاتے، ان کے پاس کوئی مواد نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، کوئی آرگیو کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ان کا کیس کمزور ہوتا ہے، یا آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، یا یہ وکلاء میں سے کچھ ملے ہوئے ہیں آپ کے دشمنوں کے ساتھ، آپ کے مخالفین کے ساتھ، جو آپ کو ہروانا چاہتے ہیں، شکست دلوانا چاہتے ہیں، یا تو یہ بھی وکلاء آپ کے ساتھ ہیں ہی نہیں۔ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو وکلاء کے پاس کچھ نہیں ہے پیش کرنے کے لیے عدالتوں کے سامنے دلیل ثبوت کوئی چیز نہیں ہے، یا پھر وکلاء آپ کے ساتھ نہیں ہے، کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے۔ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ وکلاء کو بھی اون کر رہے ہیں، آپ کیس بھی ہار رہے ہیں، ججز بھی آپ کے ہیں، جسٹس جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے قاضی انور صاحب کے شاگرد ہیں، قاضی انور صاحب آپ کے وکیل رہے ہیں ہمیشہ، بزرگ آدمی، ابھی سینٹ کا الیکشن کے لیے فارم بھی جمع کرائے ہیں قاضی انور صاحب نے آپ کی ہی جماعت کی جانب سے۔ تو بیرسٹر علی ظفر صاحب اور شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ غلط تھا، یہ دو کہہ رہے ہیں۔ اچھا، جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے اس وقت بیرسٹر گوہر علی خان، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی فیصلہ بالکل درست ہے۔ اب اس میں یہ بھی جو میں نے پچھلا ویلا کیا اس پی ٹی آئی کے حوالے سے اور سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے، اس میں یہ بھی میں نے بتایا، یہ انکشاف میرے لیے سامنے آیا ہے کہ بھائی، اور ہوا تھا، ہم نے بھی یہ نوٹ کیا تھا کہ بھائی جب خان صاحب سے بات کی گئی کہ ایک دن پہلے تو ان کا اتحاد ہو چکا تھا مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ،
ایک دن پہلے ہو چکا تھا، لیکن اچانک ایک ہی دن میں یہ فیصلہ تبدیل ہو گیا اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہو گیا اچانک۔ تو یہ اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جو اتحاد ہو چکا تھا اس کو ختم کر کے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ کس نے کروایا؟ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جو ہیں صاحبزادہ حامد رضا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو کوئی درخواست نہیں دی آپ لوگوں کو، پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو، کہ میرے ساتھ اتحاد کریں یا میری جماعت کو جوائن کریں، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کا ایک بندہ قومی اسمبلی میں نہیں منتخب ہو کے آیا، وہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے، انہوں نے ٹکٹیں جاری نہیں کی، انہوں نے امیدوار کھڑے نہیں کیے، ان کے سربراہ خود اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ یا انتخابی نشان پہ الیکشن نہیں لڑا۔ تو جب ان کے پاس کوئی ایک ممبر نہیں ہے تو اس کو جوائن کر سکتے ہیں آزاد ممبران یا نہیں، وہ پارلیمانی جماعت بن سکتی ہے یا نہیں، یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ تو سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا میرے ساتھ، یعنی سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا ہے پی ٹی آئی کے آزاد ممبران نے یہ فیصلہ کیا تھا، خان صاحب نے، یہ صاحبزادہ حامد رضا کہہ رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے وکلا سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ اچانک فیصلہ، اس پہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے کسی نے ان کے خلاف کوئی سازش کی ہو، یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ اس وقت کے حالات میں بالکل درست تھا۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے بعد گفتگو میں بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ وہ آج بھی اس فیصلے پر قائم ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ درست ہے۔ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ جی اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں سے مذاکرات میں کیا ہوا وہ حقائق بتا سکتا ہوں میں۔ اچھا جی، اسد کیسر صاحب جو ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی، وہ ایک نئی کہانی سامنے لائے ہیں، لیکن وہ فیزیبل نہیں ہے، پریکٹیکلی وہ ہو نہیں سکتی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم کر لیا اور بلے کا نشان بھی واپس مل گیا تو سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی میں ضم کیا جا سکتا ہے۔ اب صاحبزادہ حامد رضا صاحب ضم کرنے پر پی ٹی آئی میں سنی اتحاد کونسل کو ضم کرنے پر راضی ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ تو صاحبزادہ حامد رضا کا موقف سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن یہ اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں اب اس سے کیا فائدہ ہوگا ان کو، یہ میری سمجھ میں ابھی نہیں آ رہا کہ سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی میں ضم ہو جائے۔ جب پی ٹی آئی فرض کریں بلے کا نشان بحال ہو جاتا ہے، انٹرا پارٹی انتخابات تسلیم ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں، تو پھر سنی اتحاد کونسل کی تو ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، پھر تو پی ٹی آئی خود بلے کا نشان بحال ہو گیا، پارلیمانی جماعت بن سکتی ہے۔ لیکن وہ بھی اس لیے نہیں بن سکتی کیونکہ اس کے بلے کے نشان سے الیکشن لڑا کوئی نہیں ہے نا۔ ہاں، کوئی اور بندہ ضمنی الیکشن میں کوئی لڑ کر آ سکتا ہے اور ایک ایم این اے ان کا ہو اور ان کو جوائن کریں، پھر تو یہ پاسیبلٹی ہے۔ اچھا، اسد کیسر نے کہا کہ جی دونوں جماعتیں ضم ہو کر پی ٹی آئی بن سکتی ہیں۔ اس حوالے سے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کی منظوری کے بغیر تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل میں ضم نہیں ہو سکتی، تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل میں ضم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اسد کیسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم کر لیا اور بلے کا نشان واپس مل گیا تو سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی میں ضم کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کونسل میں ضم نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی جب تک الیکشن کمیشن منظوری نہ دے، یا سنی اتحاد کونسل بھی ضم نہیں ہو سکتی، اس طرح کہیں سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی میں تب تک ضم نہیں ہو سکتی جب تک الیکشن کمیشن اس کی منظوری نہ دے۔ کنور دلشاد نے کہا کہ جی اگر تحریک انصاف ضم ہو بھی جائے تو سنی اتحاد کونسل کے ارکان کے پی ٹی آئی میں شمولیت میں قانونی اور آئینی رکاوٹیں حائل رہیں گی۔ یہ سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی میں ضم ہو جائے یا پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل میں ضم ہو جائے، دونوں صورتوں میں جو پی ٹی آئی کے آزاد ارکان ہیں ان کے راہ میں قانونی اور آئینی رکاوٹیں حائل رہیں گی، یہ کہنا ہے الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری کنور دلشاد صاحب کا۔ تو پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے
کہ معاملہ کہیں سلجھ سکے، لیکن انہوں نے خود معاملے کو اتنا الجھا دیا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے وکلاء نے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ایک ایسی آرفن قسم کی، یتیم قسم کی پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا، جوائن کر لیا، ایک بانجھ قسم کی پارٹی جو ہے، جو بچہ پیدا نہیں کر سکتی، جس کے پاس ایک ایم این اے نہیں ہے، بانجھ قسم کی پارٹی کو انہوں نے جوائن کر لیا، ماں بنا لیا۔ تو وہ اس پارٹی، وہ بانجھ پارٹی ہے، اب وہ کسی کام کی ان کی نہیں رہی، تو یہ اب مزید یہ الجھا جا رہا ہے، الجھا رہے ہیں معاملے کو، کبھی ضم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی آپس میں الجھ رہے ہیں کہ بھائی غلط فیصلہ تھا، کوئی کہہ رہا ہے صحیح فیصلہ تھا۔ تو یہ لڑائی اب شروع ہو گئی ہے، آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔